اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار قسمت کا کھیل ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک سائنس ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے قوانین، اور آج ہم انہی اٹل قوانین کی گہرائی میں اتریں گے جو ہر کامیاب کاروبار کی بنیاد ہیں۔ یہ الفاظ کاروبار کی اصل روح کو بیان کرتے ہیں۔ یہ قدر پیدا کرنے، اس کا تبادلہ کرنے اور پھر اسی سے ترقی پانے کا ایک مسلسل چکر ہے۔ تو آئیے اس انجن کے پرزوں کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کام کیسے کرتا ہے۔ ہر بزنس کے مرکز میں، اس کے دل میں کیا ہے؟ کوئی بہت پیچیدہ راز نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سادہ سی ریاضی کی مساوات، ایک ایسا اصول جو تمام تجارت پر حکومت کرتا ہے، اور اسے سمجھنا ہی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ اتنا ہی سادہ اور اتنا ہی گہرا ہے۔ آمدنی یعنی جو کچھ بیچا گیا، اس میں سے اخراجات یعنی کاروبار چلانے کی لاگت کو نکال دیں تو باقی منافع بچتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چائے کی دکان سے لے کر ایک عالمی کارپوریشن تک ہر کوئی اسی بنیادی قانون کا پابند ہے۔ ٹھیک ہے، مساوات تو طے ہے، لیکن اس کا پہلا حصہ یعنی آمدنی، وہ کیسے پیدا کی جائے؟ اصل کھیل، اصل حکمت عملی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ یہ مختلف ماڈل کاروبار کے انجن کی طرح ہیں۔ بی ٹو سی یعنی بزنس سے صارف، جیسے کوئی مقامی بیکری براہ راست گاہک کو فروخت کرتی ہے۔ بی ٹو بی جہاں ایک سافٹ ویئر کمپنی دوسرے کاروباروں کو خدمات دیتی ہے۔ پھر ہے سبسکرپشن، جیسے نیٹ فلکس جو ہر مہینے ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بنتی ہے، اور مارکیٹ پلیس جیسے ایمیزون جو خریداروں اور بیچنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہے۔ اور ان ماڈلز کی طاقت کو کم مت سمجھیے گا، یہ اعداد و شمار ایک زبردست کہانی سناتے ہیں۔ قابل پیشن گوئی اور بار بار آنے والی آمدنی کسی بھی کاروبار کو معاشی طوفانوں میں ایک مضبوط قلعے کی طرح تحفظ دیتی ہے اور اسے مستحکم ترقی کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ آمدنی کہانی کا صرف آدھا حصہ ہے۔ اصل چیلنج، اصل مہارت اخراجات کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے میں ہے۔ یہی وہ قطب نما ہے جو کسی بھی کاروبار کو محض چلنے سے نکال کر حقیقی منافع کی سمت دکھاتا ہے۔ ان دو اخراجات میں فرق کرنا انتہائی اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ٹی شرٹ بناتا ہے تو کپڑے کی قیمت COGS ہے، یہ وہ خرچہ ہے جو براہ راست پروڈکٹ سے جڑا ہے، جبکہ فیکٹری کا کرایہ OPEX ہے، یہ کاروبار چلانے کا خرچہ ہے۔ دونوں ہی منافع پر الگ الگ طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ایک اہم حقیقت کو واضح کرتے ہیں، زیادہ آمدنی کا مطلب ہمیشہ زیادہ منافع نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ریسٹوراں اور ریٹیل جیسی صنعتیں بھاری فروخت کے باوجود بہت کم مارجن پر کام کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ٹیک اور فارماسیوٹیکلز کم فروخت پر بھی کہیں زیادہ منافع کما سکتی ہیں۔ تو اب جب منافع کی مساوات سمجھ آ گئی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروبار کو بڑھایا کیسے جائے۔ یہاں پر کچھ اسٹریٹجک لیورز ہیں جو ترقی کی رفتار کو تیز کرتے ہیں۔ یہ مارکیٹنگ کے صرف 4 P's نہیں ہیں، یہ کسی بھی کاروبار کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ ہر کاروبار کو خود سے پوچھنا چاہیے، ہماری اصل پروڈکٹ کیا ہے، اس کی صحیح قیمت کیا ہے، لوگ اسے کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم، اس کی کہانی کیا ہے اور اسے کیسے سنایا جائے۔ اور ایک طاقتور کہانی کی اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کم سے کم لاگت میں بھی غیر معمولی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر کہانی لوگوں کے دلوں کو چھو جائے۔ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ بقا کا قانون ہے۔ جو کاروبار اس اصول کو نظر انداز کرتا ہے، اس کا ناکام ہونا تقریباً یقینی ہے۔ آسان لفظوں میں، اگر ایک گاہک کو حاصل کرنے کے لیے $50 خرچ ہوتے ہیں تو اس گاہک سے اس کے پورے کاروباری تعلق کے دوران کم از کم $150 کا منافع حاصل ہونا چاہیے۔ یہی منافع بخش ترقی کا اصل راز ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ دنیا کی 2 سب سے بڑی کمپنیاں ایپل اور ایمیزون انہی عالمی قوانین کو کس طرح بالکل مختلف انداز سے استعمال کرتی ہیں۔ یہ نمبرز دیکھیے، ایمیزون کی آمدنی ایپل سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ایپل کا خالص منافع ایمیزون سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ ان کی حکمت عملی کے بنیادی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ ایپل کا ہدف ہے منافع، جبکہ ایمیزون کا ہدف ہے صرف اور صرف ترقی۔ ایپل کی حکمت عملی ایک پریمیم تجربہ فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ وہ ایک ایسا ایکو سسٹم بناتے ہیں جو گاہکوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر انہیں وہاں قید کر لیتا ہے اور ہر فروخت پر زیادہ سے زیادہ منافع کماتا ہے۔ اور ایمیزون وہ ایک نہ رکنے والی قوت ہے۔ وہ اپنے منافع کو رفتار بڑھانے کے لیے دوبارہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔
لاجسٹکس پر غلبہ حاصل کرتے ہیں اور اپنی بے پناہ توسیع کو اپنے منافع بخش کلاؤڈ ڈویژن AWS سے فنڈ کرتے ہیں۔ آخر میں بات صرف اتنی سی ہے، کاروبار کوئی راز نہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ریاضی، انسانی نفسیات اور عمل درآمد کا ایک قابل فہم نظام ہے۔ ان قانونوں کو سمجھنا ہی اصل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ علم اب سب کے سامنے ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان بنیادی اصولوں کو استعمال کر کے کیا تعمیر کیا جائے گا؟ امکانات لامحدود ہیں۔